السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ مشین لرننگ ہے کیا چیز۔ بیسک ہم دیکھیں گے کہ مشین لرننگ کیا ہے، لرننگ کس چیز کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ایگزامپل دیکھیں گے جہاں پر مشین لرننگ یوز ہو سکتی ہے، مطلب اپلیکیشن آف مشین لرننگ۔ پھر ہم آئیں گے ٹائپس آف مشین لرننگ پہ، جیسے سپروائزڈ، انسپروائزڈ اینڈ ری انفورسمنٹ لرننگ وتھ پراپر ریئل ورلڈ ایگزامپل، جہاں پر ایک ایگزامپل فٹ ہو سکتا ہے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی دے دیں اگر آپ کو پسند آ جائے تو۔ کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ از مشین لرننگ؟ مشین لرننگ میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے لرننگ۔ تو لرننگ کیا چیز ہے؟ ایز اینی پروسیس بائی وچ اے سسٹم امپرووز پرفارمنس فرام ایکسپیرئنس۔ یہ ہربرٹ سیمن ایک وہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لرننگ کیا چیز ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ایک سسٹم اپنی پرفارمنس بہتر بناتا ہے اپنی ایکسپیرینسز سے، ٹھیک ہے؟ مینس وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے۔ انسان کے لیے بھی لرننگ یہی چیز ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں لرننگ؟ آج جو چیز آپ نے نہیں سیکھی تو آپ کہتے ہیں آج میں نے کچھ لرن کر دیا ہے۔ تو اب مشین لرننگ کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک سب فیلڈ ہے، جیسے کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر مشین لرننگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب فیلڈ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اور اس کا مین گول کیا ہے؟ اٹس گول از ٹو انیبل کمپیوٹر ٹو لرن آن دیئر اون۔ اس کا گول یہی ہے کہ کمپیوٹر خود سے سیکھیں، خود سے اپنی ایکسپیرینس سے چیزوں کو سیکھ لیں۔ اب ادھر کویسچن یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں فرق کیا ہے؟ ایکچولی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک براڈ فیلڈ ہے اور اس کے اندر مشین لرننگ ایک سب فیلڈ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پارٹ ہے لیکن وہ مشین لرننگ کا پارٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایک براڈ کیٹیگری لے لو اور مشین لرننگ اس کا سب پارٹ لے لو۔ اب ایک اور ڈیفینیشن ہے جو ٹام میچل نے دی ہے، وہ کیا کہ کمپیوٹر پروگرام از سیٹ ٹو لرن۔ ایک کمپیوٹر پروگرام کو کہا جاتا ہے کہ وہ لرن کر رہا ہے فرام ایکسپیرینس ای ود رسپیکٹ ٹو سم ٹاسک ٹی اینڈ پرفارمنس میئر پی۔ ایک کمپیوٹر ہے، کوئی سسٹم ہے، ایک پروگرام ہے جس کو ایک ٹاسک ملا ہے۔ اب وہ اس ٹاسک کو پرفارم کیسے کرتا ہے، اس کی پرفارمنس میئر پی سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کی جو ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس ٹاسک سے اس نے سیکھا کیا۔ اگر ایف ایس پرفارمنس آن ٹی، اگر اس کے پرفارمنس اس ٹاسک ٹی پہ ایز میئرڈ بائی پی، جو کہ پرفارمنس پی سے ہم نے میئر کیا ہے، امپروو ود ایکسپیرینس۔ اس کی ایگزامپل میں یوں دوں گا کہ آپ کو ایک ٹاسک ملا ہے کہ آپ لیٹ سپوز چیز گیم ہے، آپ اس کو پلے کر رہے ہیں، تو ٹاسک آپ کا چیز گیم ہو گیا۔ پرفارمنس آپ کا کیا ہے کہ آپ پچھلی دفعہ جو آپ نے گیٹی غلط چلائی تھی اس بار صحیح چلائی یا نہیں، تو یہ آپ کا پرفارمنس ہو گیا۔ ایکسپیرینس کیا کہ کیا جو پچھلی آپ نے غلطی کی تھی وہ اس بار آپ نے دہرائی، یعنی وہ آپ کی ایکسپیرینس میں سیو ہو گیا اور آپ نے ایوالو کیا، اس سے آگے آئے ہیں، تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ اور یہی کمپیوٹر کے لیے بھی ہے، جو کہ مشین لرننگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو مشین لرننگ کے لیے کیا ہے کہ وہ سسٹم جس کو ایک ٹاسک دی جائے اور وہ اپنی پرفارمنس پی کو بہتر بنائے اپنی ایکسپیرینس ای سے، تو اگر وہ اس ٹاسک کو جو اس نے پریویس اتنی اچھی پرفارمنس سے پرفارم نہیں کیا تھا لیکن اب اس دفعہ اس نے اچھی طریقے سے پرفارم کیا، تو مینز اس نے لرن کیا ہے اپنی ایکسپیرینس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مشین لرننگ ہے۔ اب ذرا ہم کچھ ایگزامپل کو بھی دیکھتے ہیں، جو کہ ایگزامپل آف ٹاسک دیٹ آر بیسٹ سولو بائی یوزنگ لرننگ الگورتھم۔ وہ کون سے ہیں؟ جس طرح لیٹ سپوز جو مشین لرننگ جہاں پر ہم یوز کر سکتے ہیں، پیٹرن ریکگنیشن اگر ہم بات کر لیں، آپ لوگوں نے موبائل میں بھی دیکھے ہوں گے، باقی بہت ساری جگہ پر ہے، فیشل ریکگنیشن یا فیشل آئیڈینٹیٹیز یا فیشل ایکسپریشن۔ آپ موبائل کے لیے کوئی ایک فیس بناتے ہیں تو وہ ان لاک ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ فیشل ریکگنیشن ہے یا فیشل آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہینڈ ریٹن یا اسپوکن ورڈ کی ریکگنیشن ہوگی، یا میڈیکل امیجز جو ہیں، لیٹ سپوز ایکس رے ہے، یا کوئی اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیجیٹل فارم میں کوئی امیج ہے، اس میں سے کوئی چیز ریکگنائز کروانی ہے، تو یہ بھی لرننگ الگورتھم ایزیلی کر کے دے سکتا ہے۔ یا پیٹرن کو جنریٹ کرنا ہے، جیسے امیجز وغیرہ جنریٹ کرنے ہیں آپ نے،
ادھر بھی یوز ہو سکتا ہے. آپ نے انوملیز کو ریکگنائز کرنا ہے. لیٹ سپوز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کریڈٹ کارڈ فراڈ جو ہے ٹرانزیکشن میں ہوا تو نہیں ہے, تو ان یوزول کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن جس کو فراڈ ڈیٹیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ پیٹرن آف سینسر ریڈنگ اینڈ نیوکلیئر پاور پلانٹ, کوئی ایسے ان یوزول پیٹرن آ جائے سامنے جو کہ پہلے کہیں نہیں آیا ہو تو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے دے دیں. یا فیوچر اسٹاک پرائس یا کرنسی ایکسچینج ریٹ کو پریڈکٹ کر کے دے دیں. تو ان سب کیسز میں آپ مشین لرننگ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کچھ اپلیکیشن ہیں, بہت سارے ہیں لیکن یہ کچھ اٹھائے ہیں ہم نے ادھر. اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے ٹی دیکھا, پی دیکھا, ای دیکھا, یہ ہے کیا چیز. لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹاسک ہے, جس طرح میں نے بتا بھی دیا تھا پلینگ چیکر, یہ ایک سمجھ لو کہ ٹاسک ہے, ایک گیم پلے کرنے پلینگ چیکر, ٹھیک ہے. اب پرسنٹیج پرفارمنس کیا ہے, پرسنٹیج آف گیم ون اگینسٹ این آربیٹری. اس کے سامنے کوئی بھی اوپوننٹس آئے, اس نے کتنی پرسنٹیج مطلب کتنی دفعہ اس نے یہ گیم جیتا ہے ڈیوائڈ بائی ٹوٹل, اس سے پرسنٹیج آ جائے گا. اب پلینگ پریکٹس گیم اگینسٹ ایٹ سیلف, اگر یہ اپنے آپ سے کھیلے گا تو اس کا ایکسپیرینس بڑھتا رہے گا. صرف ایٹ سیلف نہیں, ایون اگر یہ دوسرے سے بھی کھیلتے ہیں تو اس کا پرفارمنس ایکسپیرینس بہتر ہوتا جائے گا اور اس سے اس کی پرفارمنس بڑھے گی. اس طرح سے ہینڈ ریٹن ورڈ کو ریکگنائز کرنا ایک ٹاسک ہے. کتنے ورڈ صحیح سے کلاسیفائی کیے ہیں, یہ اس کا پرفارمنس ہے. اور ہیومن لیبل امیج یا ہینڈ ریٹن ورڈز جو ہیں وہ اس کے ایکسپیرینس میں سیو ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس مشین لرننگ کا بیسک انٹرو. اب اس کے ٹائپ ہیں. ایکچولی ہمارے پاس بہت سارے ٹائپ ہیں, لیکن براڈلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 3 ٹائپ ہے مشین لرننگ کی: سپروائزڈ لرننگ, انسپروائزڈ لرننگ اینڈ ری انفورسمنٹ لرننگ. سپروائزڈ لرننگ یہ ایک ایسا لرننگ ہے نا جو کہ ٹاسک ڈریون ہے. یہ ایکچولی ڈیٹا بیسڈ ہے. اس کو ڈیٹا جتنا اچھا ملا ہوگا نا, ڈیٹا بیس تو خیر اگر میں سمجھ لوں تو انسپروائزڈ زیادہ ہے, لیکن اس میں ایکچولی ہمیں لیبل ڈیٹا گیون ہوتا ہے, اور ادھر جو ہوتا ہے انسپروائزڈ میں ادھر ان لیبل ڈیٹا ہوتا ہے. ری انفورسمنٹ لرننگ میں کمبینیشن ہوتا ہے, لیبل بھی ان لیبل بھی ہو سکتا ہے. سپروائز لرننگ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے کہ یہ کلاسیفیکیشن ہے, اس کے اندر ریگریشن بھی آتے ہیں, لیکن اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 پارٹس میں بیسیکلی: ٹریننگ ڈیٹا, ٹیسٹ ڈیٹا. ٹریننگ ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, لیٹ سپوز آپ کے پاس 100 ڈیٹا پوائنٹس ہیں, اس میں سے 70 آپ نے سسٹم کو ٹرین کرنے کے لیے رکھیں, 30 ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو 70 پہ آپ کو کیا ہوتا ہے, لیٹ سپوز کچھ فیچر گیون ہے, وہ فیچر کیا ہے آپ کے پاس, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس آج ڈالر کا کل ڈالر کا کیا ریٹ چلے گا پی کے آر میں. تو اب ڈفرینٹ فیچر اٹھائیں گے اس کے لیے. اب یہ ریگریشن ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس پرٹیکولر کلاس سے بلونگ کرتا ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ امیجز ہیں اور وہ تین اینیملس کے ہیں: کیٹ, ڈاگ اور ہین. یہ 3 اینیملز ہیں. اب آپ نے کلاسیفائی کرنے کہ یہ جو نیو امیج آئے گا یہ کیٹ کا ہے یا ڈاگ کا ہے یا ہین کا ہے. تو آلریڈی آپ کے پاس پریویس پہ اپنے سسٹم کو ٹرین کیا اور لیبل ڈیٹا تھا. اب ادھر اپنے 3 کلاسز آپ کو گیون ہیں, یا ہین یا ڈاگ یا آپ کے پاس کیٹ. تو یہ کیا ہے, سپروائزڈ لرننگ. اس کو یوں سمجھ دو کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس کیا ہے, ایک ٹیچر ہے, وہ بچے کو سکھاتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا پڑھایا آپ کو. تو یہ سپروائزڈ اسی طرح سے ہے. یا آپ یوں سمجھ لو کہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ ایک پیرنٹ ہیں اور اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یہ چیز آپ نے یوں کرنی ہے, یوں کرنی ہے. اب اگلی دفعہ وہ کیا کرتا ہے, جب خود کرتا ہے تو آپ اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کر رہا ہے, تو آپ نے سکھایا پھر اس نے اسی طرح سے کیا. تو یہ سپروائزڈ ہے. انسپروائزڈ کیا ہے, اس میں کوئی لیبل نہیں ہوتا, آپ کو ڈیٹا مل گیا, اب اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس گروپ سے بلونگ کرتا ہے. اس کو کلسٹر بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح ادھر میں نے کلاسیفیکیشن کہا, اس کو کلسٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. مزید بھی اس میں چیزیں ہیں ڈفرینٹ, لیکن براڈلی میں اس کو کلسٹرنگ کہتا ہوں. کیسے, لیٹ سپوز آپ کو کہا گیا کہ یہ ٹری ہے, اس کا ڈیپتھ فائنڈ کر لو. اب آپ ڈیپتھ کیسے فائنڈ کرو گے, آپ کو کچھ لیبل وغیرہ نہیں گیون. اس کا ہائٹ فائنڈ کر لو, تو یہ انسپروائزڈ ہے. یا آپ کو ایک ڈیٹا گیون ہے, آپ سے کہا گیا کہ اس کو 3 گروپ میں ڈیوائڈ کر لو, اور نہیں پتہ کہ یہ ڈیٹا کس گروپ سے ہے, یہ کس سے ہے, یہ کس سے ہے. تو یہ کیا ہے, کلسٹرز ہیں, گروپ بنانے ہیں آپ نے. تو یہ انسپروائزڈ ہے. ادھر آپ کے پاس ایک کلاس گیون ہوتا تھا کہ ہین, کیٹ اور ڈاگ. ادھر کوئی کلاس نہیں ہے.
آپ سے کہا گیا ہے ٹری کا ڈیپتھ یا ہائٹ فائنڈ کر لو، یا ادھر آپ سے کہا گیا کہ ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر لو، 3 گروپ، 4 گروپ، 5 گروپس، ٹھیک ہے، تو انسپروائز لرننگ، اس وجہ سے اس کو ڈیٹا ڈریون اور اس کو ٹاسک ڈریون کہتے ہیں۔ ری انفورسمنٹ لرننگ یہ ایرر سے لرن کرتا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر اس کو کہہ سکتے ہیں، لرن فرام ایررز، یہ ایرر سے لرن کرتا ہے۔ مطلب کیا ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک کام پرفارم کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کو کیا رسپانس ملتا ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو۔ اگر پازیٹیو ملتا ہے تو اس کو کچھ ریوارڈ ملے گا نا۔ اس کی ایگزامپل یوں لے لو، ایک گیم ہے، ٹھیک ہے، وہ گیم اگر آپ صحیح پلے کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، کوائن ملتے ہیں، نہیں تو کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو ہیپینس کے لیے آپ کو ریوارڈ مل گیا۔ تو اس طرح سے ری انفورسمنٹ لرننگ میں ایک فیڈ بیک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ نے یہ صحیح سے کیا یا غلط۔ اگر صحیح کیا تو فیڈ بیک پازیٹیو، اگر غلط کیا تو ایرر آ گیا، اس کو مزید دوبارہ لرن کر لو فیڈ بیک، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ری انفورسمنٹ لرننگ کہتے ہیں۔ لیٹ سپوز اس کی ایگزامپل میں یوں دوں گا کہ بچے کو آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ آگ ہے اس سے بندہ جلتا ہے، وہ خود سے آیا، آگ پہ ہاتھ رکھا، وہ جل گیا، اگلی دن وہ یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے ایرر سے سیکھا کہ یہ اس سے میں جلتا ہوں۔ وہ گرم پانی پہ جاتا ہے، بالٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں نا، اگلی دن وہ خود اس سے دور بھاگتا رہے گا۔ تو یہ لرن فرام ایرر ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسا ٹاسک ہے جس میں آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن ہے یا مطلب سپروائزڈ ہے یا انسپروائزڈ بلکہ بیچ میں لائی کرتا ہے، تو وہ ری انفورسمنٹ لرننگ ہے۔ تو یہ ان بٹوین ہے سپروائزڈ اینڈ، اس میں لیبل ڈیٹا بھی اور ان لیبل دونوں ہو سکتے ہیں ری انفورسمنٹ میں۔ یہ لرن فرام ایرر کرتا ہے، یہ ڈیٹا سے لرن کرتا ہے، اور یہ ٹاسک ڈریون ہوتا ہے، جس طرح کیٹ، اینیمل اور ڈاگ کے ایگزامپل دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھری ڈفرینٹ ٹائپ تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، سپروائزر یوز اے سیریز آف لیبلڈ ایگزامپل ود ڈائریکٹ فیڈ بیک، ان ڈائریکٹ فیڈ بیک ہوتے ہیں آفٹر مینی ایگزامپل، اور ادھر نو فیڈ بیک ہوتا ہے جو انسپروائز لرننگ ہے۔ ادھر پورا جو دار و مدار ہے نا، یہ ادھر آپ کے پاس کمپلیٹلی ان ڈائریکٹ فیڈ بیک پہ ہے، اور ادھر تو آپ کے پاس لیبل ڈیٹا ہوتا ہے، فیڈ بیک آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے، ادھر کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا، خود سے کرنا ہوتا ہے انسپروائز جو لرننگ ہے، یا اس کلسٹرنگ جس کو ہم نے نام دیا ہے۔ تو اب سپروائز لرننگ کی جس طرح ایگزامپل ہو گئی اور اس کی، تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام۔